بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائی کو بھلائی سے دفع کرو۔ سعودی عرب کے شگفتہ مزاج خطیب جناب سلیمان الجبیلان کا ایک اور خوبصورت واقعہ سنیے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار میں اپنی کار میں دو دیگر علماء کرام کے ساتھ کہیں سفر میں تھا۔ ایک مقام پر ایک بوڑھا ساربان سڑک کنارے اپنی جیپ میں بیٹھا اپنے اونٹوں کو سڑک کی دوسری طرف ہانک کر بھیج رہا تھا۔ لامحالہ مجھے بریک لگا کر رکنا پڑا اور تو سب کچھ ٹھیک رہا مگر ایک بھاری بھرکم اونٹ خرامہ خرامہ چلتے چلتے سڑک کے بیچوں بیچ آ کر مزید سست رفتار ہو گیا۔ میں نے محض اس وجہ سے کہ بس اونٹ بدکے بنا چلتا رہے ہلکا سا ہارن 2 بار پیپ پیپ کر کے بجا دیا۔ یہ کوئی اتنی معیوب حرکت بھی نہیں تھی مگر نہ جانے اس پر بوڑھا ساربان کیوں اتنا تب گیا کہ مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ لعنت تیرے باپ پر، اور تو ہوتا کون ہے میرے اونٹ پر ہارن بجانے والا؟ لعنت تجھے پیدا کرنے والی پر، اور نہ جانے اس نے میرے خاندان کے کس کس فرد کو ملعون ٹھہرایا۔ شاید سب پر ایک ایک کر کے اس نے لعنت بھیج ڈالی۔ بڑے ادب کے ساتھ بجائے ہوئے ہلکے سے اس ہارن کے بدلے میں اتنی گالیاں بالکل نہیں بنتی تھیں، بلکہ جس ردھم کے ساتھ میں نے ہارن بجایا تھا اس کا تو شاید مطلب بھی یہی بنتا تھا کہ اونٹ جی چلتے رہو، اونٹ جی چلتے رہو، اور اس کا بدلہ مجھے یہ ملا تھا۔ میں نے انتہائی خوفناک تیور بنا کر زور سے کار کا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر پوری قوت کے ساتھ دھڑام سے بند کر دیا۔ میرے ساتھی علماء کرام میں جناب سے شیخ صالح صاحب نے گھبراتے ہوئے پوچھا کہ آپ کیا پریشانی پیدا کرنے جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ گھبرائیے نہیں، آج میں آپ کو کچھ نیا کر کے دکھاتا ہوں۔ چنانچہ میں بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے اپنی قمیص کے بازو اوپر کو چڑھاتے اور لپیٹتے ہوئے جیپ کی طرف چلا گیا۔ بوڑھا بدھو میرے تیور دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا چکا تھا اور اس کی حالت پوری طرح ڈانو ڈول ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے جھٹکے سے اس کی جیپ کا دروازہ کھولا اور اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، بزرگوں، مجھے معافی دے دو۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کے اونٹ کے ساتھ بے ادبی کر کے اسے ناراض کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کے اونٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ناراض کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھی جزائے خیر دے، آپ مجھے بس معاف کر دیجئے۔ اس بوڑھے شخص کے لیے یہ ایک نیا جھٹکا تھا۔ شرمساری اور خجالت کے مارے اس کا برا حال ہو گیا۔ اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے تجھ پر، تیرے ماں باپ پر اور تیرے سارے کے سارے خاندان پر لعنت بھیج دی، اور تو الٹا میرے سر پر بوسہ دے رہا ہے اور مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ مجھے نہیں بلکہ تجھے ناراضگی ہوئی ہے، اس لیے تو مہربانی کر اور مجھے معاف کر دے۔ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں تو تجھے قیامت تک معاف نہیں کروں گا۔ تو نے مجھے اور میرے خاندان کو جتنی زیادہ گالیاں دی ہیں ان سب کی معافی کا تو بس اب ایک ہی طریقہ بچا ہے کہ اگر تو میری ایک شرط مان لے تو پھر میں تجھے معاف کر سکتا ہوں۔ اس پر اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میں حاضر ہوں، بتا تیری کیا شرط ہے؟ میں نے کہا کہ میری یہ شرط ہے کہ تو ہم سب کو اپنی اونٹنیوں کا دودھ پلائے۔ بوڑھے نے کہا کہ بخدا یہ تو کوئی بڑی شرط نہیں ہے، میں بالکل حاضر ہوں، اور جلدی سے جیپ سے نیچے اتر کر زمین پر قالین بچھایا، گدے نکال کر لگائے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے نیچے آنے کو کہا اور ہم سب بیٹھ گئے۔ بوڑھے نے جیپ کا ہارن بجا کر دور کھڑے اپنے خادم کو بلا کر ذمہ لگایا کہ جلدی سے اونٹنیوں کا دودھ نکال کر لے آئے اور ہم سب کو پلائے۔ میرے پوچھنے پر کہ تجھے شعر کہنا آتے ہیں تو اس نے ہمیں بدوی ادب کے ڈھیروں ڈھیر شعر سنا ڈالے۔ یہ محفل آدھا گھنٹہ جمی اور ایسا ماحول بنا کہ جیسے ہم برسوں کے ایک دوسرے سے واقف کار ہوں۔
यकीनी बात है, बातों बातों में बूढ़ा भी जान चुका था कि हम कौन लोग हैं। आधे घंटे के बाद जब हमने इजाज़त लेकर उठना चाहा, तो बूढ़े ने हम तीनों की कमीज़ें पकड़ लीं और कहने लगा, अल्लाह गवाह है कि मुझे तुम लोगों से प्यार हो गया है। मैं तुम लोगों को ऐसे जाने नहीं दूंगा। मैंने बूढ़े शख्स से कहा कि हमें पहले भी बहुत देर हो चुकी है, खाना वगैरह बशर्ते ज़िंदगी फिर किसी वक़्त पर उठा रखते हैं, तो बस अब आप हमें इजाज़त दें। बूढ़े ने अपने ऊँटों के पीछे बहुत दूर गहरे पर्दे में ढुपी छुपी 3 लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो, वो मेरी 3 बेटियां हैं। तुम तीनों आलिम फाजिल लोग हो, मुझे इज़्ज़त बख्शो और एक एक से निकाह कर लो। हाज़रीने कराम, फिर क्या ख्याल है कि गालियों के बदले में एक नहीं 3-3 रिश्ते। ये इसलिए है कि नेकी और बदी बराबर नहीं होती। बुराई को भलाई से दफ़ा करो, फिर वही जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है ऐसा हो जाएगा जैसे दिली दोस्त हो। इस सारे किस्से का एक और भी ख़ात्मा हो सकता था कि जब बूढ़े ने मुझे इतनी गालियाँ दी थी, मैं भी बाहर निकल कर उसे ललकारते हुए कहता, अरे ओ बुढ़े शैतान, तू मेरे माँ बाप पर लानत भेजता है। और बूढ़े ने अपनी जीप की नशिस्त के नीचे जो कलाशनकोफ रखी हुई थी निकाल कर मुझे एक ब्रस्ट मारता और फितने का एक स्याह खात्मा हो जाता।